بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطان. يا رب صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد كما ينبغي لعظيم عطائك وجودك وكرمك ومنك. اس کلپ میں آپ حضرات کے سامنے ان حضرات کے طواف کا مسئلہ بیان کیا جائے گا جو شرعاً معذور کے زمرے میں آتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو کوئی ایسا عذر لاحق ہو، مثلا پیشاب کے مسلسل قطرے آتے ہوں، یا کوئی ایسا زخم ہو جس میں سے خون مسلسل رس رہا ہو، یا ایسی خواتین جن کو مسلسل لیکوریا کا مرض ہو، یا استحاضہ کا خون مسلسل آ رہا ہو، تو ایسی صورت میں دیکھا یہ جائے گا کہ یہ جتنے حضرات ہیں جن کو یہ مرض لاحق ہے، جن کو یہ بیماری ہے، کیا وہ مکمل طواف وضو کی حالت میں اس طرح کر سکتے ہیں کہ ان کو دوران طواف ایک دفعہ بھی یہ عذر لاحق نہ ہو؟ اگر وضو کرنے کے بعد ان کو اس بیماری میں اتنا وقفہ قطرات میں یا لیکوریا میں یا استحاضہ میں اتنا وقفہ مل جاتا ہے کہ وہ وضو کرنے کے بعد مکمل طواف کے 7 چکر ایسی حالت میں کر سکتے ہیں کہ ان کو یہ عذر لاحق نہ ہو، تو یہ حضرات طواف کے حق میں شرعاً معذور نہیں ہیں۔ انہیں پاکی کے وقت کا انتظار کرنا ہوگا اور پاک ہو کر وضو کر کے پاکی کی حالت میں طواف کرنا لازم ہے۔ البتہ اگر ان کی اس بیماری کی کیفیت یہ ہو، قطرات کی، لیکوریا کی یا استحاضہ یا کوئی بھی ایسا عذر جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کہ وہ ایک دفعہ وضو کرنے کے بعد پھر طواف مکمل طواف یعنی 7 چکر اس حالت میں نہیں کر سکتے کہ ان کو درمیان میں یہ عذر لاحق نہ ہو، بلکہ یہ کیفیت ہر 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کے بعد ان کو ہوتی رہتی ہے یا اس سے بھی کم وقفہ ہوتا ہے، تو یہ حضرات طواف کے حق میں شرعاً معذور سمجھے جائیں گے۔ اب ان کا حکم یہ ہے کہ یہ ایک مرتبہ وضو کر لیں اور وضو کرنے کے بعد یہ اسی حالت میں یہ طواف کر لیں۔ اپنے آپ کو گندگی اور اس سے بچانے کے لیے پیڈ وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں جب شرعاً یہ معذور کے زمرے میں شمار کیے جائیں تو پھر اس وجہ سے ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا، یعنی اس کیفیت کے ہوتے ہوئے بھی یہ مکمل طواف کر سکتے۔ البتہ اگر کوئی دوسری وجہ پائی گئی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس دوسری وجہ کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا، جس تکلیف کی وجہ سے یہ شرعاً معذور ہوئے ہیں اس وجہ سے ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔